السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، سچائی ہمیشہ بڑی طاقت رکھتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام آج بھی ادب، تقویٰ، علم اور سچائی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت صرف ایک عالم یا بزرگ کی نہیں تھی، بلکہ آپ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو نیکی، سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیا، اور آپ کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا ذکر احترام سے کرتے ہیں اور آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے بے شمار لوگوں کے دل بدلے، انہیں سچائی اور دین کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اگر سچ، صبر اور اللہ پر یقین اپنا لے تو وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں ادب، عقیدت اور احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کی سچائی اور نیک تربیت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بچپن میں دی گئی اچھی نصیحت اور اچھی عادات انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے ان کے دل میں علم حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی۔ وہ عام بچوں کی طرح صرف کھیل کود میں وقت گزارنے والے نہیں تھے، بلکہ انہیں دین، علم اور اچھی باتیں سیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ بڑے عالم بنیں اور لوگوں کو دین کی صحیح باتیں بتائیں۔ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گاؤں جیلان میں حاصل کی، لیکن ان کا شوق صرف اتنا نہیں تھا جتنا وہ علم اپنے گاؤں میں حاصل کر سکتے تھے۔ وہ حاصل کر لیا، مگر ان کے دل کی پیاس پھر بھی باقی رہی۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے بڑے علماء سے علم سیکھیں، دین کو بہتر انداز میں سمجھیں اور جبکہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اسی خواہش کی وجہ سے ان کے دل میں بغداد جانے کا خیال پیدا ہوا، کیوں نہ کہ اس زمانے میں بغداد علم و حکمت کا بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، جہاں دور دراز سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے سب سے بڑے علمی مرکز بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی ایسی لگن پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے گاؤں سے دور ایک لمبے اور مشکل سفر کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور اس دور میں بغداد کو علم و حکمت کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ صرف ایک عام شہر نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر کے علماء اور طلباء کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہاں دین، حدیث، طب، فلسفہ اور دیگر علوم کی بڑی بڑی درسگاہیں موجود تھیں، جہاں ہر طرف علم ہی علم نظر آتا تھا۔ دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا رخ کرتے تھے۔ جو شخص دین کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتا، بڑے علماء سے سیکھنا چاہتا یا علم میں ترقی حاصل کرنا چاہتا تو وہ بغداد جانے کی خواہش ضرور رکھتا تھا۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ وہاں جا کر علم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ جب سفر کا وقت آیا تو ان کی والدہ نے بڑی محبت، شفقت اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ ایک ماں کے لیے اپنے کم عمر بیٹے کو اتنے لمبے سفر پر بھیجنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور علم کی راہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سفر آسان نہیں ہوتے تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ موٹر کاریں، اور نہ ہی سفر کے لیے وہ سہولتیں موجود تھیں جو آج کے دور میں ہیں۔ لوگ قافلوں کی صورت میں لمبے راستے طے کرتے تھے، کئی دن اور ہفتے سفر میں گزر جاتے تھے، اور راستوں میں جنگلات، سنسان علاقے اور ڈاکیوں کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی روانگی سے پہلے ان کی والدہ نے کچھ ضروری سامان اور چند اشرفیاں انہیں دی تاکہ سفر کے دوران ان کے کام آ سکیں۔ اس زمانے میں لمبے سفر پر جانے والے لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور کچھ رقم ضرور رکھتے تھے تاکہ اگر راستے میں کوئی بھی خطرہ پیش آئے تو وہ محفوظ رہے۔ ایک ماں جانتی تھی کہ سفر آسان نہیں ہے اور راستوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا خطرہ بھی موجود ہے، اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ پھر رخصت کرتے وقت انہوں نے ایک نہایت ہی اہم نصیحت کی: بیٹا، تم ہمیشہ سچ بولنا، چاہے حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو، لیکن جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لینا۔ یہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی والدہ کی اس نصیحت کو صرف ایک بات نہیں سمجھا تھا، بلکہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیا، اور پھر وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
جبکہ چند دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک ویران اور سنسان مقام پر پہنچا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، راستہ سنسان تھا اور دور دراز تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی خطرناک مقامات پر اس زمانے میں ڈاکو اکثر قافلوں کا راستہ روک لیا کرتے تھے۔ اچانک کچھ ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ لوگ گھبرا گئے، عورتیں اور بچے ڈر گئے اور ہر شخص اپنے سامان کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ لوگ اپنے پاس موجود رقم اور قیمتی چیزیں چھپانے لگے، جبکہ کچھ خوف کے مارے خاموش کھڑے رہے۔ جبکہ ڈاکو ایک ایک کر کے شخص کی تلاشی لے رہے تھے اور ہر مسافر سے سختی سے سوال کرتے، ان کے کپڑے اور سامان چیک کرتے اور جو کچھ بھی ملتا چھین لیتے تھے۔ پورے قافلے میں خوف کی فضا تھی اور ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کسی طرح جان بچ جائے۔ جبکہ اسی دوران ایک ڈاکو اس کم عمر بچے کے پاس آیا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھے۔ ڈاکو نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے نہایت ہی سکون، اعتماد اور سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ میرے پاس کچھ اشرفیاں موجود ہیں جو میرے کپڑوں میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ اسے لگا شاید یہ کم عمر بچہ مذاق کر رہا ہے یا پھر ڈر کی وجہ سے کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اپنی دولت اور سامان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ بچہ خود ہی اشرفیوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جبکہ ڈاکو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سوچا کہ شاید اس بات کے پیچھے کوئی راز ہے، اس لیے وہ انہیں اپنے سردار کے پاس لے گیا تاکہ وہ خود اس بچے سے بات کرے۔ جب شیخ عبدالقادر جیلانی کو ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے لایا گیا تو اس نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کم عمر بچہ اتنی آسانی سے اپنے پاس موجود اشرفیوں کا اعتراف کر سکتا ہے۔ جبکہ ڈاکوؤں کے سردار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تم نے سچ کیوں بتایا؟ تم آسانی سے انکار بھی تو کر سکتے تھے۔ بچے نے نہایت معصومیت، سادگی اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، جبکہ میں اپنی ماں کی نصیحت کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جواب سن کر ڈاکوؤں کا سردار خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے پاس کہنے کو کچھ لفظ باقی نہیں رہا تھا، جبکہ ایک چھوٹے سے بچے کی سچائی، معصومیت اور اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہنے نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک کم عمر بچہ اپنی ماں کی اس بات پر اتنی مضبوطی سے قائم ہے، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں ندامت پیدا ہونے لگی اور اسے اپنی زندگی کے برے اعمال یاد آنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر ایک بچہ سچائی پر قائم رہ سکتا ہے، پھر وہ کیوں نہیں اپنی غلطیوں سے توبہ کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی لمحے اس کے دل میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے توبہ کی اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کی اور فیصلہ کیا کہ اب ظلم اور ڈاکہ زنی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اس نے قافلے کا سارا سامان واپس کر دیا اور آئندہ ظلم، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ سب صرف اس بچے کی سچائی اور اس کی ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ جبکہ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سچ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا اصول ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ایک سچا لفظ نہ صرف انسان کی عزت کو بچا سکتا ہے بلکہ مشکل حالات میں راستہ بھی آسان کر دیتا ہے اور دوسروں کے دل بھی بدل سکتا ہے۔ جبکہ سچ بولنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب بندہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے عزت اور احترام رہتا ہے، کیونکہ سچائی انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے اور اس کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ جو شخص سچ کا دامن تھام لیتا ہے وہ معاشرے میں بھی قابل اعتماد بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچائی کو بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سچائی، ایمانت داری اور اچھے اخلاق کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ بن جاتی ہے، جبکہ جھوٹ سراسر انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کے لیے جہنم کا راستہ بن جاتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو اپنانا چاہیے، والدین کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنی پہچان بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچ بولنے، والدین کی نصیحتوں پر عمل کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔